الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ محترم ناظرین کرام، پچھلے دروس کے اندر قبر اور اس کے احوال سے متعلق گفتگو چل رہی تھی۔ یہاں پر مصنف رحمہ اللہ نے قضاء اور قدر کی جس کی بحث سے اس سے پہلے گزر چکی ہے، اسی سے متعلق یہ کچھ باتیں ذکر کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ کہتے ہیں کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الشَّرَّ وَالْخَيْرَ بِقَضَاءِ اللَّهِ وَقَدْرِهِ، یہ جان لیں کہ شر اور خیر دونوں اللہ کے قضاء اور قدر سے، یعنی اچھائی اور برائی یہ دونوں مقدر ہیں اللہ کی طرف سے۔ اب اس کی تشریح کرتے ہوئے شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ عون الباری کے اندر کہتے ہیں کہ بہرحال ہم نے ایمان بالقدر پر یعنی تقدیر پر ایمان لانے کا مسئلہ پہلے گزر چکا ہے، اس پر تفصیلی گفتگو ہو گئی ہے۔ یہ بھی اسی کے تابع ہے کہ اللہ کے قضاء اور اس کی تقدیر پر ایمان لانا ممکن ہے اس جزئیے سے یہ مراد لیا ہو کہ مومن کو جو بھی لاحق ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر مصیبت آتی ہے، وہ مصیبت سے دوچار ہوتا ہے، یا اس کو خوشی لاحق ہوتی ہے، جو بھی اسے لاحق ہوتا ہے وہ سب اللہ کے فیصلے اور اس کی تقدیر سے ہوتا ہے۔ اور اس سے یہ مقصد ہو سکتا ہے کہ تمام مصیبتیں اللہ کی مشیت اور اس کی تقدیر سے ہوتی ہیں، یا ان کے سوا کوئی بھی چیز ہو، سب اس کی مشیت ہی سے ہوتی ہیں، یعنی مصیبت ہو یا انسان کے ساتھ بھلائی ہو، کچھ بھی ہو، کیونکہ کائنات میں کوئی شر ہو یا خیر ہو، سب کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں کہ تقدیر پر ایمان لاؤ، خیر ہو، خواہ ہو خیر ہو یا شر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی السماء ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ کوئی بھی مصیبت جو زمین پر یا تمہارے اوپر آتی ہے وہ پہلے سے کتاب میں لکھی جا چکی ہے، قبل اس کے کہ ہم ان ساری چیزوں کو پیدا کریں، اور یہ اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز جو بھی چیز ہے ہم نے اسے ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ لوح محفوظ ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر لکھ دی ہے، آسمان اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہی۔ چنانچہ جو بھی ہو یا ہو رہا ہے سب اللہ کی قضاء اور قدر سے ہو رہا ہے، اسی کی مشیت اور ارادے اور تقدیر سے اس کائنات میں سب کچھ ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی سے متعلق آگے کہتے ہیں کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْبُرُوجَ بِقَضَاءِ اللَّهِ وَقَدْرِهِ، جان لو کہ بروج اللہ کے قضاء اور قدر سے۔ بروج جو برج کی جمع ہے، بروج اللہ کی قضاء اور قدر سے کیسے ہیں؟ اللہ کی قضاء اور قدر سے کہتے ہیں کہ اس تعلق سے علم کی بتائیں گے کہ علم کی دو قسمیں ہیں، علم تاثیر اور علم تسعیر۔ علم تسعیر کسے کہتے ہیں؟ جب فلاں ستارہ نکلتا ہے تو فلاں موسم آتا ہے، نچھتر جسے کہتے ہیں، وہ موسم خواہ گرمی کا ہو، جاڑے کا ہو، بہار کا ہو یا خریف کا ہو وغیرہ وغیرہ، تو یہ علم تسعیر اور علم تاثیر۔ اگر مصنف نے یہ مراد لیا ہے، یعنی جو بروج کے بارے میں یعنی کہ جو بروج کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اللہ کی قضاء اور قدر سے ہے، تو اگر مصنف نے مراد لیا ہے تو پھر ٹھیک ہے، علم تاثیر اور
علم تسیر۔ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو پیدا کیا ہے جن کے واسطے سے خشکی اور تری میں رہنمائی لی جاتی ہے، صحرا میں بھی سمندر میں بھی ان ستاروں سے رہنمائی لی جاتی ہے۔ وعلامات وبالنجم هم يهتدون، اور ہم نے علامتیں بنائی ہیں اور ستاروں کے ساتھ وہ راستہ معلوم کرتے ہیں، اور ان کے ذریعے موسموں کا بھی پتہ چلتا ہے، اوقات نماز کا پتہ چلتا ہے، اور دوسرے جہاد کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ قتادہ کہتے ہیں خلق اللہ هذه النجوم لثلاث، اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو 3 چیزوں کے واسطے پیدا کیا۔ جعل زینۃ للسماء، اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان کی زینت بنایا ہے ستاروں کو۔ ورجوما للشیاطین، شیاطین پر مارنے کے لیے بنایا، شیاطین کو مارنے کے لیے اوپر جاتے ہیں سننے کے لیے کہ کیا فیصلے ہو رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے، تو ان کو وہاں سے مارا جاتا ہے۔ وعلامات یہتدی بہا، یہ تیسری چیز ہے، رات کی اندھیریوں میں انہیں صحیح راستہ پر چلنے کے لیے نشانات قرار دیا ہے۔ لوگ جو ہے صحرا میں راتوں میں چلتے ہیں تو سمت کا پتہ نہیں چلتا ہے، تو ستاروں کے ذریعے سے وہ صحیح تعین کرتے ہیں۔ صحرا میں اسی لیے دن میں لوگ سوئے رہتے ہیں خیمہ گاڑ کر کے، اس کے بعد رات میں سفر کرتے ہیں، کیونکہ رات میں انہیں ستاروں کے ذریعے سے رہنمائی ملتی ہے، صحیح رہنمائی ملتی ہے، اسی کی وجہ سے وہ چلتے ہیں۔ اور دن میں ستارے نہیں رہتے تو دن میں جو ہے بھٹک سکتے ہیں، ادھر سے ادھر جا سکتے ہیں۔ تو ستاروں کا، اور سمندر میں بھی ہوتے ہیں، تو پہلے جو کمپاس وغیرہ یہ ساری چیزیں، رڈار وغیرہ، اس سسٹم تو تھا نہیں، سب نیا ہوا، رڈار سسٹم چل گیا ہے، تو آدمی جو ہے صحیح سمجھ جاتا ہے۔ اب تو سیٹلائٹ وغیرہ ہو گئے، سب معلوم ہوتا ہے۔ جب پہلے ساری چیزیں نہیں تھی تو ستاروں کے ذریعے سے سمت کا جو ہے تعین کرتے تھے، ستاروں کے ذریعے سے سمجھتے تھے۔ اس طریقے سے انہوں نے بیان کیا قتادہ رحمہ اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو 3 چیزوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ زینۃ للسماء، انہیں آسمان کا زینت بنایا ہے۔ رجوما للشیاطین، شیاطین کو مارنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ کیوں مارا جاتا ہے شیاطین کو؟ اوپر جب جاتے ہیں، یہ کیا فیصلہ ہوا اس کو اچکنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے، تو انہیں مارا جاتا ہے۔ پہلے بتاتے نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد۔ وعلامات یہتدی بہا، اور صحیح راستہ معلوم کرنے کے لیے، تو ستاروں کے ذریعے سے صحیح راستہ معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ بتایا گیا، صحرا میں، اندھیروں میں اور سمندروں میں۔ فمن تعول فیہا بغیر ذلک اخطأ، کا یہ ستاروں کے ذریعے سے کا یہ فوائد ہے، اور لوگ جیسا کہ استعمال، جس کو علم تسیر کہتے ہیں، ستاروں کے ذریعے سے رہنمائی لینا، اسی طریقے سے وقت معلوم کرنا۔ ٹھیک ہے، آدمی وقت معلوم کرتا ہے ان کے ذریعے سے رہنمائی لیتا ہے چلنے میں، راستہ چلنے میں، اور اسی طریقے سے موسم کا حال بھی ان کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ 2-3 ذریعے ہیں جو انسان ان سے فائدہ حاصل کرتا ہے ستاروں کے ذریعے سے۔ یہ کہ وہ زینت ہیں اور وہ شیطان کے مارنے کے لیے، تو یہ اس میں انسانوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بہرحال وہ تو الگ سے ہے۔ لیکن انسانوں کا کیا فائدہ ستاروں سے؟ اسے کیا حاصل کرتا ہے فائدہ؟ یہی کہ ان سے جو ہے راستہ معلوم کرتا ہے، راستہ اس سے معلوم ہوتا ہے، چاہے صحرا میں، اندھیرے میں، سمندر میں ہو، تو راستے کا تعین ہوتا ہے، اس سے بعد میں بھٹکتا نہیں ہے ستاروں کے ذریعے سے۔ اور اسی طریقے سے ستاروں کا فائدہ کیا ہے؟ موسم کا پتہ لگاتے ہیں۔ یہ جو ہے دیہات میں، صحرا میں رہنے والے موسم کا پتہ لگاتے ہیں اس کے ستاروں کے ذریعے سے۔ جی ہاں، تو جن کو جو ہے سوجھ بوجھ ہے، اس میں جانکاری ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، موسم کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ اور تیسرا کیا فائدہ؟ وقت معلوم کرتے ہیں، یعنی یہ فلاں ستارہ فلاں جگہ رہے گا تو وہ یہ وقت رہے گا، صبح کا وقت رہے گا، فجر کا وقت رہے گا، یا شام کا وقت رہے گا، یا آدھی رات رہے، جو بھی ہو،
تو وقت کا پتہ لگایا جاتا ہے ستاروں کے ذریعے سے۔ تو اب دیکھیے چاند بھی سیارہ ہی ہے، ستارہ ہی ہے، اس کے ذریعے سے بھی پوچھا گیا تو کہا گیا کہ یہ پتہ لگانے کے لیے، وقت کی تعین کے لیے، یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس۔ تو ستارے بھائی اہلہ کا لفظ چاند تو جمع کا صیغہ، اس کا مطلب یعنی ان کے مطالعے کو اختلاف مطالعے کو مراد لیا گیا ہے کہ اس سے وقت کا پتہ چلتا ہے، وقت کا تعین ہوتا ہے۔ مختلف چیزوں میں انسان عبادات کرتا ہے تو عبادات کا تعلق انہی سے چاند کے ذریعے سے پتہ لگاتا ہے آدمی۔ تو یہ کچھ فائدے ہیں۔ ان کے علاوہ اگر کوئی شیاطین جن وغیرہ کی مدد سے کچھ اور اگر جس کو نجومی کہتے ہیں، کاہن کہتے ہیں، تو غیب کی باتیں بتاتے ہیں ان کے ذریعے سے، ستاروں کے ذریعے سے، کہ فلاں ستارے جب تمہاری پیدائش ہوئی تو فلاں ستارہ جو ہے کس جگہ تھا، ایسا اور ویسا، تاریخ پیدائش وغیرہ کے ذریعے سے اور کچھ۔ تو یعنی ستاروں کو استعمال کر کے یا ان کو سہارا لے کر کے کسی کے مستقبل کے بارے میں بتانا، کسی کے مستقبل کے بارے میں، کسی کی جو ہے ناکامی اور کامیابی کے بارے میں، کسی کی تقدیر کے بارے میں بتانا، تم ایسے ہوگے، یہ ہوگا، تمہارے بارے میں کیا ہوگا، تمہارے لیے اس مہینے میں شادی کرنا بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا، اچھا میں دیکھ کے بتاتا ہوں، یا یہ کہ تمہارے لیے شادی کرنا کب بہتر ہوگا، جو ستاروں کا سہارا لیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ٹھیک نہیں، اسی لیے مصنف رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ سارے بروج جو ہیں ستارے، یہ سب تقدیر سے، تو جو مقدر ہے وہی ہوگا، ان سے کچھ ہونے والا، وہ خود مقدر ہے، تو ان کے ذریعے سے تقدیر کیا پتہ چلے گی، کوئی پتہ کر پائے گا؟ وہ سب جو ہے شیطانی کام ہے، اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو یہ علم تسیر ہے، تو علم تسیر صحیح ہے، کیونکہ علم تاثیر جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو انہوں نے اسی لیے کہا کہ اس کے علاوہ اگر جو ان کے بارے میں کچھ کہتا ہے، فمن تأول فیہا بغیر ذالک اخطأ واضاع نصیبہ، تو گویا اس نے غلطی کی اور اپنا حصہ تباہ کر دیا، یعنی ایمان کھو دیا اس نے۔ وَتَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ، اور جو بات غیب کی معلوم نہیں ہو سکتی اس کو اس نے معلوم کرنا چاہا، تکلف کر رہا ہے اسی چیز کے بارے میں جس کے تعلق سے اسے کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو بہرحال انہوں نے جو بات کہی ہے کہ تین مقاصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ایک تو یہی کہ زینت کے لیے، انا زینا سماء الدنیا بزینت الکواکب، یہ قرآن میں کہا گیا صاحب کہ ہم نے دنیاوی آسمان کو ایک انوکھی زینت کے ساتھ آراستہ کر دیا ہے، جو ستارے ہیں، تو ستاروں کو ہم نے زینت بنایا۔ تو اور بھی حدیثوں میں آیتوں میں آتا ہے اس طرح سے، سورہ ملک میں بھی ایسے ہی ہے۔ دوسرا کیا بتایا آپ دیکھیں کہ ان ستاروں کے ذریعے سے لوگ راستے معلوم کرتے ہیں، وعلامات وبالنجم هم یہتدون، یعنی یہ سب کیا اس کی حکمت ہے جس سے لوگ استفادہ کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے لوگ خشکی میں، دریا میں راستوں کی پہچان کرتے ہیں، سمت کا پتہ لگاتے ہیں، یہی سب حکمت ہے۔ شیاطین پر مارنے کے لیے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب۔ ہر سرکش شیطان سے خوب محفوظ کرنے کے لیے، اور اوپر کی مجلس کی طرف کان یہ نہیں لگا سکتے اب، اور ہر طرف سے ان پر شہاب پھینکے جاتے ہیں بھگانے کے لیے، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اوپر یہ سننے کے لیے جاتے ہیں کہ دنیا کے بارے میں کیا فیصلے ہو رہے ہیں، اللہ کے درمیان اور فرشتوں کے درمیان کیا گفتگو ہو رہی ہے، اس کو سننے کے لیے جاتے ہیں۔ تو کچھ چیزیں یہ پا جاتے تھے، اچک لیتے تھے، اور پھر آ کر کے کاہنوں کو، نجومیوں کو بتاتے تھے۔ تو پھر یہ لوگ اسی میں 99 جھوٹ ملا کر کے لوگوں میں پھیلاتے تھے، کہیں ایک بات صحیح ہو جاتی تھی کہ ہاں ایسا ہوگا۔ تو اس کے بعد جو ہے شیاطین پر مکمل طور سے روک لگا دی گئی، وہ جا ہی نہیں سکتے ہیں۔
ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، سورہ ملک کے اندر کہ بلا شبہ ہم نے آسمان کو چراغوں کے ساتھ زینت بخشی ہے۔ یہ چراغ کیا؟ وہی ستارے ہیں، اور ہم نے انہیں شیطانوں کو مارنے کے لیے آلہ بنایا ہے۔ ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو حکمتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، ایک یہ کہ وہ آسمان کے لیے زینت ہیں یہ ستارے، اور دوسرے یہ کہ انہیں شیاطین کے مارنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور دوسری آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ ان کے ذریعے سے راستہ معلوم کیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے آیتوں کے اندر گویا قرآن کے اندر ستاروں کا 3 فائدہ بتایا گیا، اس کے علاوہ حدیثوں کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے، اور بھی آیت کے ذریعے سے کہ وقت کا تعین ہوتا ہے اس کے ذریعے سے، موسم کا حال معلوم کرتے ہیں اس کے ذریعے سے، تو یہ بھی ہے۔ اور جہاں تک علم تاثیر کا تعلق ہے تو یہ نجومیوں، جادوگروں اور کاہنوں کا طریقہ ہے جن کا ستاروں سے تعلق ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ان ستاروں کا اس کائنات میں حوادث اور واقعات میں اثر ہوتا ہے۔ جی ہاں، تو یہ علم تاثیر جو ہے جس کو علم نجم اور علم کہانت کہتے ہیں، تو یہ بھی یہ صحیح نہیں ہے بلکہ غلط ہے، حرام ہے بلکہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، کہ یہ جو سورج اور چاند ہیں دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں، لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتی، یہ کسی کی موت اور حیات سے ان کو گرہن نہیں لگتا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ یعنی گویا حدیث کے اندر نفی ہے، انکار ہے، کہ مطلب یہ کہ سورج اور چاند کا کسی پر کوئی اثر نہیں ہو، بس یہ ایسی فطری چیز ہے، طبعی چیز ہے۔ سورج چاند، اس کے بیچ میں زمین آ گئی، ٹھیک ہے، تو سورج چاند گرہن ہو جاتا ہے، کبھی چاند آ جاتا ہے دونوں کے بیچ میں تو سورج گرہن لگ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے بیچ میں آنے سے گرہن ہوتا ہے، اس سے جو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یعنی ستاروں کا گویا یہ بتایا گیا حدیث میں کہ ان کا کوئی کسی کی زندگی پر کوئی یا کسی کی موت پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں علم تاثیر باقاعدہ پورا علم ہے، اس کو سیکھا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اخبارات میں ڈیلی اس کے بارے میں آتا ہے، لکھ کر کے پورے صفحے جو ہے خاص ہوتے ہیں، جس میں جو ہے قسمت بتائی جاتی ہے، تقدیر بتائی جاتی ہے، کس کے لیے کون سا وقت بہتر رہے گا، پورا یہ علم ہے۔ اور اسی طریقے سے ٹی وی پر باقاعدہ لوگ بتاتے ہیں، اور صبح سنیں بہت سارے جو ہے ٹی وی پر لوگ بتاتے ہیں اپنا علم نجوم کے بارے میں، نچھتر کے بارے میں، جی ہاں، بروج کے بارے میں، جو 12 بروج ہیں نام لکھا ہوا سب کا، اور ہر بروج کا کیا جو ہے فائدہ ہے، باقاعدہ تفصیل سے پورا بتایا جاتا ہے۔ ان کا جو ہے کوئی اثر نہیں ہے، اسے کوئی ہماری زندگی پر اثر نہیں پڑتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ ان کا کسی کی زندگی، موت، نیک بختی یا بدبختی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، اور یہ لوگ سعادت اور شقاوت کو انہی ستاروں یا نچھتروں سے جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں بارش فلاں نچھتر کی وجہ سے ہوئی۔ چنانچہ ایسا کہنے والا اگر یہ اعتقاد رکھتا ہے نچھتر والا کہ جو ہے بارش ہو جائے تو کہ اچھا وہ فلاں ستارے کی وجہ سے ہوا ہے، فلاں نچھتر کی وجہ سے ہوا ہے، تو اگر اس کا یہ عقیدہ ہے کہ ستاروں کا اس میں کچھ اثر ہوتا ہے، یعنی ستاروں کا اثر اگر وہ مانتا ہے اس ستارے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، اور اس کا عقیدہ کہ اس کی وجہ سے ایسا سب ہوا ہے، بارش ہوئی ہے، اگر وہ ستارہ وہ فلاں جو ہے جگہ اگر نہیں ہوتا تو پھر بارش نہیں ہوتی، مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو مؤثر مانے، ستارے کو مؤثر مانے، تو یہ ایسا عقیدہ ہے جو دین اسلام سے خارج کرنے والا ہے، یہ کفریہ عقیدہ ہے، اور ایسا کہنا حرام ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہو، کیونکہ جب وہ کہتا ہے کہ ہمیں بارش فلاں نچھتر سے ہوئی، یہ کافروں کے کلام کے مشابہ ہے، اس لیے جو ہے ایسا نہ کہے، یہ شرکی الفاظ ہے۔ تو شرکی الفاظ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے شرک اصغر ہے، اکبر گرچہ نہیں ہے، تو اس سے بہرحال بچنا چاہیے، یہ بھی حرام ہی ہے، ہاں، لیکن یہ شرک یا کفر اصغر ہے، یہ جو ہے دین اسلام سے خارج نہیں کرے گا، لیکن یہ گناہ کبیرہ ہے۔
کہ فلاں جو ہے نچھتر کی وجہ سے، باقاعدہ ایک حدیث میں اس طرح کی بات آئی ہوئی ہے کہ کچھ لوگوں نے، بارش ہوئی صبح کے وقت، کچھ لوگوں نے اس طرح کی باتیں کہی کہ جو ہے مطرنا بنوء کذا، فلاں جو ہے نچھتر کی وجہ سے یہ بارش ہوئی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ کچھ لوگ آج صبح کافر ہو گئے، کچھ لوگ مومن ہو گئے جنہوں نے ایسا کہا کہ جو ہے ہم جو بارش ہوئی ہے فلاں نچھتر کی وجہ سے ہوئی ہے، تو انہوں نے مؤثر اس کو سمجھا۔ اور کچھ لوگوں نے کہا مطرنا بفضل اللہ، اللہ کے فضل سے یہ بارش ہوئی ہے، تو وہ لوگ مومن ہیں۔ تو بہرحال کبھی ایسا ہوتا ہے، عقیدہ اصل ہے، تو اگر عقیدہ رکھتا ہے ان کی تاثیر کا کہ وہ مؤثر ہے، تو پھر تو ظاہر سی بات ہے کفری عقیدہ ہو گیا، غلط ہے، مکمل طور سے وہ خارج کرنے والا عقیدہ ہے دین سے۔ لیکن اگر اس کا عقیدہ نہیں ہے، بس ایسے ہی کہہ دیا، لیکن عقیدہ تو رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا ہے، لوگ کہتے ہیں اس نے کہہ دیا کہ یہاں فلاں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، تو پھر اس کو جو ہے وہ عقیدہ جو ہے مطلب یہ کہ اس کو ہم دین اسلام سے خارج نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیے حدیث کے اندر ہے من اقتبس علم من النجوم اقتبس شعبۃ من السحر، علم نجوم میں سے اگر کسی نے کچھ حاصل کیا تو گویا اس نے جادو کا حصہ حاصل کیا ہے، اور جانتے ہیں آپ کہ جادو کیا ہے، حرام ہے، تو علم نجوم بھی اسی طریقے سے حرام ہے۔ چنانچہ یہاں جو بات کہی گئی علم نجوم میں، یہ علم نجوم کے اندر جو علم تاثیر ہے وہ والا حرام ہے، لیکن جو علم تسعیر ہے جس سے کائناتی اور فطری فوائد کا حصول مقصود ہوتا ہے، جسے وقت کا تعین، موسم کی جانکاری، اور اسی طریقے سے راستے کی جو ہے تعین، تو یہ چیزیں جو ہے کوئی حرج نہیں، اس کو علم تسعیر کہتے ہیں۔ تو اس کو اگر وہ جانکاری حاصل کرتا ہے اس کو لے کر کے، تو موسم کی جانکاری، وقت کی جانکاری، راستے کی جانکاری کے لیے اگر وہ کچھ سیکھتا ہے، کچھ پڑھتا ہے کتابوں کے اندر، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو علم تسعیر کہتے ہیں۔ لیکن علم تاثیر کی جو ہے ان کو مؤثر سمجھ کر کے کہ اس کی وجہ سے اثر ہوتا، تو وہ جس کو علم نجوم اور کہانت وغیرہ کہتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ جادو کی طرح سے، اسے جادو سیکھنا حرام ہے، اسی طریقے سے علم نجوم بھی سیکھنا حرام ہے، اور یہاں پر یہی چیز مراد ہے۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔